نئی حکومت صدر الوی کو فوری ہٹانے کی پوزیشن میں کیوں نہیں؟ ایوان صدر میں براجمان عمران خان کے ساتھ ہی عارف الوی اپنے کپتان کے ایما پر مسلسل نئی حکومت کے لیے مشکلات اور مسائل پیدا کر رہے ہیں، لیکن تمام تر خواہش کے باوجود حکومتی اتحاد ان کے خلاف فوری طور پر مواخذے کی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ صدر کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے، جو ابھی نئی حکومت کے پاس نظر نہیں آتی۔ یاد رہے کہ اس وقت قومی اسمبلی میں کل 342 نشستیں ہیں، جبکہ 100 سینیٹرز ہیں، جن میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز کی تعداد 26 بنتی ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے کل 442 ارکان میں سے صدر کے مواخذے کے لیے تقریباً 296 ارکان کی حمایت حاصل ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس وقت حکومت کے پاس تحریک انصاف کے منحرف اراکین کو ملا کر بھی قومی اسمبلی میں اراکین کی کل تعداد 197 تک ہی بنتی ہے، یعنی اپوزیشن کو صدر کے مواخذے کے لیے تقریباً 100 مزید ووٹوں کی ضرورت ہے، جو فوری ممکن نظر نہیں آتا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے پاس عارف الوی کے خلاف مواخذے کی تحریک لانے کے لیے ٹھوس بنیاد موجود ہے، کیونکہ ان کی جانب سے عمران خان کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ تاہم اس حوالے سے ابھی حکومتی اتحاد فوری طور پر کوئی کارروائی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے پاس مواخذے کی تحریک کامیاب بنانے کے لیے مطلوبہ اکثریت موجود نہیں۔ دوسری جانب صدر عارف الوی مسلسل نئی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کیے چلے جا رہے ہیں۔ صدر عارف الوی نے موجودہ حکومت کو پہلا سرپرائز عین اس روز دیا تھا جب شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا۔ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد انہیں صدر سے حلف لینا تھا، مگر ایوان صدر سے یہ خبر آئی کہ صدر الوی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ مختصر رخصت پر جا رہے ہیں۔ صدر کی غیر موجودگی میں وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے حلف لیا۔ اس کے بعد جب گورنر پنجاب عمر چیمہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو حلف دینے سے انکار کیا تو وزیر اعظم نے انہیں ہٹانے کی ایڈوائس صدر کو بھجوائی، مگر ایوان صدر نے عمر چیمہ کو اپنے عہدے پر کام کرتے رہنے کی ہدایت کی ہے، لہذا حمزہ شہباز کو عدالت سے رجوع کرنا پڑ گیا۔ لہذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے الوی مستقبل میں موجودہ حکومت کے لیے کس قسم کی مشکلات اور رکاوٹوں کا سبب بن سکتے ہیں، اور اتحادی جماعتوں پر مشتمل حکومت کے لیے صدر کو ان کے عہدے سے ہٹانا کس قدر مشکل ہوگا۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس سیاسی بحران کا کوئی بہتر حل نہیں نکلتا تو ایسے میں ایوان صدر موجودہ حکومت کے لیے درد سر بنا رہے گا۔ سپریم کورٹ کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ اس کی تازہ مثال تو یہ ہے کہ اس وقت صدر کی وجہ سے پنجاب کے نئے منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز حلف بھی نہیں اٹھا سکے ہیں۔ ان کے مطابق جب وزیر اعظم نے گورنر پنجاب کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی ایڈوائس صدر کو بھیجی تو انہوں نے اس پر فوری عمل نہیں کیا۔ خیال رہے کہ پنجاب کے گورنر عمر سرفراز چیمہ نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو تسلیم ہی نہیں کیا اور اپنے اختیارات بھی کسی کو تفویض نہیں کیے ہیں، جس وجہ سے پنجاب 1 اپریل سے بغیر وزیر اعلیٰ کے چل رہا ہے۔ پارلیمانی امور کے ماہر احمد بلال محبوب کے مطابق شہباز شریف کے لیے یہ صورتحال اس وجہ سے بھی زیادہ تشویشناک ہے کیونکہ ان کی بار تو صدر چیئرمین سینٹ سے حلف لینے میں رکاوٹ نہیں بنے، مگر اب ان کے فرزند حمزہ شہباز کے معاملے میں گورنر کو کسی کو حلف لینے کی اجازت بھی نہیں دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق اگر صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر فوری عمل کر دیتے تو یہ مشکل آسان ہو سکتی تھی۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق ویسے تو خیال یہی کیا جاتا ہے کہ صدر کا عہدہ محض ایک ڈاک خانہ ہے، مگر ان کو حاصل آئینی اختیارات پر اگر نظر دوڑائی جائے تو وہ حکومت کے کئی ضروری معاملات کو مختصر مدت کے لیے لٹکا سکتے ہیں اور اہم فیصلوں میں تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان کے مطابق جب صدر کو وزیر اعظم یا کابینہ کی طرف سے کوئی سمری منظور کے لیے ارسال کی جاتی ہے تو صدر پاکستان کے آفس کو آئینی طور پر اس پر فیصلے کے لیے 15 دن کا وقت دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد صدر مملکت اس سمری کو اثر نو جائزے کے لیے واپس دوبارہ وزیر اعظم یا کابینہ کو بھیج سکتے ہیں۔ ان کے مطابق دوبارہ جائزے میں کم از کم 1 دن تو لگ جاتا ہے، اور اگر پھر بھی وزیر اعظم اور کابینہ کی سمری وہی ہو تو بھی صدر مزید 10 دن تک اس پر سوچ و بچار کر سکتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق یوں صدر کسی بھی معاملے کو تقریباً 1 ماہ تک تاخیر کا شکار بنا سکتے ہیں، اور یہ موجودہ نظام میں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت جب صدر کے پاس منظوری کے لیے کوئی بل بھیجا جاتا ہے تو وہ 10 دن تک اس پر اپنی رائے دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 دن بعد بھی صدر اس بل کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں قانون سازی کی منظوری کے لیے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ان کے مطابق مشترکہ اجلاس بلانے میں کم از کم 10 سے 12 دن لگ جاتے ہیں۔ احمد بلال محبوب کے مطابق بظاہر تحریک انصاف کی مجموعی حکمت عملی یہی ہے کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے اور جس حد تک ممکن ہو نئی حکومت کے کام میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ صدر عارف الوی نے ایک متوازی انتظامیہ بنا رکھی ہے۔ گورنر پنجاب کی خدمات نئے وزیر اعظم کو درکار نہیں، مگر پھر بھی صدر غیر آئینی طور پر گورنر کو کام جاری رکھنے کی ہدایات کر رہے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں صدر عارف الوی سمیت ان کے ساتھیوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ حالات کو لاقانونی
قانونیت کی طرف لے جائیں۔ عرفان صدیقی کے مطابق یہ لوگ اہم اور بڑے عہدوں پر پہنچنے کے بعد بھی اس قسم کی ذہنیت کے مالک ہیں کہ جہاں قاعدے، روایات اور اخلاقیات کو خاطر میں نہیں لایا جا رہا۔ اس سوال پر کہ کیا موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت صدر کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، ان کا کہنا تھا کہ اب صرف مواخذے کا طریقہ کار باقی رہ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ابھی حکومتی اتحاد کے پاس مطلوبہ اکثریت نہیں ہے۔ صدر کو ان کے عہدے سے ہٹانا کتنا مشکل ہوگا، اس حوالے سے قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ صدر کو آسانی سے گھر نہیں بھیجا جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ پارٹی پوزیشنز کو دیکھتے ہوئے حکومتی جماعتوں کا صدر کا مواخذہ کرنا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ ان کے مطابق صدر کے مواخذے کے لیے پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے کل ممبران کی 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ اگر نمبر گیم پر نظر دوڑائی جائے تو صدر کو نئی حکومت سے کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔